السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی۔ پروگرام ہے آخر ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ معاشی کرائسس ہے، جس سے نپٹنے کے لیے موجودہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پروگرام موجود نہیں ہے۔ میں نے ابھی اسحاق ڈار صاحب کی جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں اور جو اس سے پچھلی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی وزیر خزانہ تھے، ابھی ان کی تقریر میں نے سنی۔ وہ ایڈریس کر رہے تھے ایس سی سی پی کو، جس میں ایس سی سی پی کے چیئرمین موجودہ عاقف سعید صاحب بیٹھے تھے، عارف حبیب صاحب بیٹھے تھے اور ڈاکٹر شمشاد بیٹھی تھیں۔ اس میں انہوں نے دو تین چیزوں کے اوپر بڑی توجہ دی اور بار بار گنوائیں۔ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پچھلی گورنمنٹ کی بڑی کامیابیاں گنوانے کی کوشش کی کہ اس وقت ہر طرف چین ہی چین تھا، دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں اور پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے کیا پچھلے دور حکومت میں عوام خوشحال تھے؟ کیا عام عوام کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہوئی یا صرف انہی کی معاشی حالت بہتر ہوئی؟ یہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور پھر دیکھیں کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ان کی معیشتیں اپنی ذاتی جو تھیں وہ تو عروج پہ چلی گئیں اور کئی سو گنا ہزاروں گنا ان میں اضافہ ہوا، لیکن پاکستان کے عوام کی معیشت جو تھی اس معیشت کو پیس کے رکھ دیا انہوں نے۔ اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے نون لیگ کی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ کی پیدا کی ہوئی خرابیاں دور کر رہے ہیں۔ یہ خرابیاں یہ پچھلے 30 سال سے دور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ خرابیاں دور نہیں ہو سکیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کون سی خرابیوں کو دور کرتے ہیں اور کہاں پہ بہتری کرتے ہیں؟ یہ اصل میں سوال ہے۔ یہ صرف اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ عمران خان نے بالکل صحیح کہا کہ یہ نون لیگ جو ہے یہ اکنامک ہٹ مین ہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے اپنی تقریر میں یہ کہیں نہیں کہا کہ جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر ہے اس کو بھی واپس لایا جائے گا، چونکہ اس کے واپس لانے سے یہ سبھی اور بے نقاب ہو جائیں گے۔ سوال تو صرف اس بات کا ہے کہ اسحاق ڈار کے بیٹوں کے پاس دبئی میں پلازے اور دولت یہ کہاں سے آ گئی؟ زرداری اور اس کی اولاد کے پاس امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں اور انگلینڈ میں فلیٹس، مکان، پراپرٹیز کہاں سے آ گئیں؟ نواز شریف اور اس کی اولاد کے پاس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی دولت کہاں سے آ گئی؟ وہ کون سی ایسی انڈسٹری تھی جو بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور جس سے پیسہ یہ لوگ بنا رہے تھے اور پاکستان کے اور بھی اداروں نے بنایا ہوگا؟ لیکن یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اور کسی ادارے نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی ان لوگوں کے اداروں نے ترقی کی۔ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، ان کے اوپر ٹی ٹیز کا کیس ہے، ان کے اوپر اور بہت سارے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، لیکن ان کی وہ دولت جو وہ باہر لے کے گئے اور ٹی ٹیز کے ذریعے واپس لائے، وہ دولت جو ہے اس کا کوئی پوچھ نہیں رہا۔ کیا عوام اتنے بے بس ہے؟ یہ پروپیگنڈا اب چلنے والا نہیں ہے۔ اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب ہر آدمی جو ہے اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، وہ ٹی وی بھی ہے، وہ سوشل میڈیا بھی ہے، اور اس کو تمام چیزیں وہاں پہ
موجود ملتی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے جو نقصان کی باتیں ہیں جو پاکستان کو اس حال میں لے کے آئی ہیں، ان میں گنوایا ہے کہ ایک تو ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان سے دوسرے ممالک میں، ہمسایہ ممالک میں۔ اگر یہ سمگلنگ ہو رہی ہے تو آپ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ حکومت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے روکیں اور وہ دولت باہر نہ جانے دے، فارن ایکسچینج جو ہے پاکستان کا، اور پھر وہ پاکستان میں بینکوں سے باہر کیسے آتا ہے پیسہ، اور اسے کون خریدتا ہے اور کون باہر لے کے جاتا ہے، یہ پاکستان کے اداروں کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے ادارے سمگلنگ کو روکنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ روک سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں گندم کے بحران کے حوالے سے کہ لاکھوں ٹن گندم باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، کیا پاکستان نے پچھلے 30 سال میں آپ کی حکومتوں نے ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے گندم امپورٹ نہ کرنی پڑے؟ کیا آپ نے زرعی سیکٹر کے اوپر توجہ دی؟ کیا آپ نے اس ملک کے کسانوں کے لیے کوئی کام کیا، کوئی پالیسیز بنائیں؟ آپ بار بار کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنے ارب کا پیکج دے دیا، وہ پیکج کہاں پہ جاتا ہے؟ اگر گندم سستی نہیں ہو رہی، شہروں میں آٹا نہیں مل رہا یا آٹا بہت مہنگا مل رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ کی پالیسی صحیح ہوتی تو آٹا انتہائی سستا ملتا اور عوام کو کم از کم کھانے پینے کی اشیاء بہتر ملتی اور سستی ملتی، ان کی پہنچ میں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کیوں زرعی سیکٹر کے اوپر توجہ نہیں دی؟ کیا آپ کو نہیں دینا چاہیے تھی؟ پھر آپ نے آئل کی بات کی، جو ہم آئل کھانے کے لیے جو کھانے کے استعمال میں آتا ہے، آپ نے اس آئل کی بات کی کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ کیا پچھلے 30 سال میں اگر ایسی فصلیں، ایسی اجناس پاکستان کے زرعی سیکٹر میں لگائی جاتی جن سے وہ آئل ملتا ہمیں، تو آج ہم آئل میں خود کفیل ہوتے، اور بلکہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں، ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں، ان میں شامل ہوتے۔ یہ کوکنگ آئل پاکستان میں اتنا مہنگا ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اب ڈالر اس حد تک مہنگا ہو گیا ہے کہ ہمارا جو بنگلہ دیش کا 1 ہے وہ 2 روپے کا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا 2 روپے 1 کے برابر بھی نہیں رہے۔ آپ کیسے معیشت دان ہیں؟ آپ کیسے اکانومسٹ ہیں؟ کیا آپ اکانومسٹ ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ آپ پاکستان کے وسائل سے یہ کھلواڑ نہ کریں، خدا را میں منت کرتا ہوں کہ آپ باہر سے لوٹی ہوئی دولت لے کے آئے، ڈالرز کی بارش ہو جائے گی۔ پاکستانی جو باہر کام کرتے ہیں ان کا اعتماد بڑھے گا۔ آپ کبھی کر کے تو دیکھیں، آپ اپنے بچوں کے پیسے وہاں سے بیچ کے ڈالرز کی شکل میں لے کے آئے۔ آپ نواز شریف سے کہیں کہ وہ بھی اپنی دولت لے کے آئے، شہباز شریف بھی لے کے آئے، یہاں کی بیوروکریسی نے جو لوٹا ہے وہ بھی لے کے آئے۔ حتیٰ کہ جو لوگ
اس کالے دھندے میں شامل ہیں وہ اپنی دولت پاکستان میں لے کے آئیں. عوام جو باہر بیٹھے ہیں ان کا اعتماد بڑھے گا اور وہ خود بخود پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجنا شروع کر دیں گے. اس لیے سب سے بڑا کام معاشی اصلاحات کا ہے. آپ وہ کریں. ایس سی سی پی کچھ نہیں کرے گی. ایس سی سی پی نے گندم نہیں اگانی. آپ کی ملیں بند ہو رہی ہیں. ایس سی سی پی کیا کر رہی ہے؟ ایس سی سی پی نے تو وہ نہیں کرنا. آپ وہ معاشی انوائرمنٹ دیں. آپ وہ انوائرمنٹ نہیں دے رہے. اس لیے معاملات خراب ہو رہے ہیں. خدارا آپ پاکستان کی معیشت کے اوپر توجہ دیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.